اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں؟ تو میں 7 سجیشنز ادھر بھی دوں گا میں. سب سے پہلی بات بھائی مان جائیں، ناراضگی ختم کر لیں، معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں. دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب نے معافی مانگنے کا جو اصول اپنے لیے اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اصول، بہت سے لوگوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک مجھ پر میری غلطی واضح نہیں ہوگی، ثابت نہیں ہوگی، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ مجھ پر میری غلطی مجھے کو پتا ہے نا، جب تک اس کو بھی نہیں پتا لگ جائے گی اور وہ مجھ پہ پروف نہیں کر دے گا اور وہ ایویڈنس نہیں دے گا کہ غلطی میری ہے، تب تک میں نہیں معافی مانگوں گا. مطلب اگر غلطی مجھے تو پتا ہے، اسے نہیں پتا، تو بھی معافی مانگنے پہ راضی نہیں ہے. تو معافی مانگنے کا اصول یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو 4 قسم کے انسان میں نے بیان کیے نا، جو اپنوں سے تعلق ہے، اس میں معافی مانگنے کا اصول یہ نہیں چلے گا. اس سے رشتے ٹھیک نہیں رہیں گے. بلکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی غلطی نہیں سمجھ میں آئی ہے، آپ نے غلطی کی بھی نہیں ہے اور آپ کو اپنی غلطی کی کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو کچھ نہیں آئیڈیا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے باوجود آگے بڑھ کے آپ معافی مانگ لیں، یہ اصول اپنا لیں. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ غلطی کیا ہے اور میری کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لی کہ بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے کوئی بات ایسی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کیا، میں نے ضرور ایسی بات کی ہوگی جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو بہرحال مجھے معاف کر دو. اگر آپ ایسا کرنے پہ قادر ہو جائیں تو آپ سے تعلق خراب ہونا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا. مطلب ایک بہت بد مزاج انسان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا آپ سے تعلق کو خراب کرنا، اگر آپ کو یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی. یعنی آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے جو آسانی سے معاف کر دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے. یعنی اس انسان سے جیتا نہیں جا سکتا جس کے لیے معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہے. بد مزاج انسان بھی اس انسان سے اپنے تعلق کو بڑی مشکل سے خراب کرے گا، آسانی سے خراب نہیں کرے گا. یعنی کوشش بھی کر لے تو تعلق خراب ہونا مشکل ہو، یعنی کیونکہ آپ معافی مانگنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک بات اور بھی اسی کے اندر، جس بات کو آپ معاف کر چکے ہیں نا، اس کو نہ سوچئے، اس کا ذکر نہ کیجئے، اور اس کو مطلب ٹھیک ہے، اس کی ایک غلطی تھی، آپ نے معاف کر دی. اب جس بات کو آپ معاف کر چکے ہیں اس کو بھولنے کی کوشش کریں، اور اگر بھول نہیں پا رہے تو کم از کم ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں، اس کا ذکر کرنے کی کوشش نہیں کریں، اس کا ذکر سننے کی کوشش نہیں کریں، کم از کم اتنا کریں. تو یہ ایک پہلا میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے. تو جیسے ابھی ہے نا کہ ہماری اپنی ماں یا باپ، بہن بھائی، اولاد، میاں بیوی کے سے رشتہ تعلق خراب ہوا ہے، تو بس بسم اللہ کریں، دل میں ارادہ کریں، بس میں اب اس کو کہہ دوں گا، معافی مانگ لوں گا، خود ہی آگے بڑھ کے پہل کر لوں گا. کچھ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ میں ہی پہل کروں. مطلب پچھلی دفعہ بھی تو میں نے ہی کی تھی نا، ہمیشہ میں ہی پہل کرتا ہوں، مطلب کبھی وہ بھی کریں گے نا پہل. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، وہ پھر بہت سی باتیں مجھے لگتا ہے کہ پاپولر زیادہ ہو گئی ہیں، اڈاپٹ کم ہوئی ہیں. جیسے وہ جملہ تھا نا کہ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی. اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا یا اس کو آگے شیئر کرنا اور اس کو لائک کرنا یہ آسان کام ہے، اس اصول کو اختیار کرنا مشکل کام ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو، ٹھیک ہے وہ آپ اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے تو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس اصول کو اختیار کریں گے، کیونکہ مجھے اجر اسی صورت میں ملے گا. تشہیر میں بھی شاید مل جائے وہ، کیونکہ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہیں اور پہنچے، لیکن اگر صرف تشہیر سے تشہیر ہی ہوتی رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں عمل میں جانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے والا بنائے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تعلق کے خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان پر غور کریں، اپنی غلطیاں سمجھیے، انہیں نہ دہرائیے، ان کو توبہ کیجیے کہ بھائی مطلب اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے مزاج کا، یعنی اب اپنے ساتھ وقت گزاریے. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں، تعلق کے خراب ہونے کی وجوہات پہ غور کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اپنی غلطیاں سمجھ رہے ہیں اور آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کروں، اور میرے کرنے کا کیا کام ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا، اپنی کچھ مصروفیات کم کرنی پڑیں گی. ممکن ہو تو بریک لے لیں، ممکن ہو تو 1 ہفتے 2 ہفتے کی، بہت اچھا ہے کہ 1 سال کا بریک لے لیں. مطلب لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا بریک تو شاید ہو سکتا ہے نہ لے سکیں، لیکن جتنے دن کا بریک لیں اتنا بہتر ہے. بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جتنے دن کا لے سکتے ہیں اتنے دن کا لے لیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے. بریک لیں، غور و فکر کریں، سوچیں کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں. میں فری ٹائم اپنے لیے کریٹ کریں، کچھ اپنی ڈائری لکھیں،
کچھ اکیلے واک پہ جائیں، کچھ اپنے ساتھ کچھ ٹائم لگائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے ریلیشن شپ کو خراب یہ کیسے ہوا، کب سے خراب ہوا، کیوں خراب ہوا، کتنے عرصے سے خراب ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں پتا لگا کہ ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، ہم دونوں دور ہو گئے، کیسے دور ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں پتا لگا ہم دور ہو گئے، اور کیوں ہو گئے، میرے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے نا، اس پہ تھوڑا سا اپنے ساتھ ٹائم لگانا پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور خود اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مطلب آپ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ آپ وہ سلوک کریں جو آپ کے خیال میں صحیح سلوک کیا ہے، صحیح برتاؤ، صحیح رویہ کیا ہے جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے، آپ وہ کریں ان کے ساتھ، یا وہ کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ اپنے مزاج کا بھی جائزہ لیجئے، آپ کے مزاج کا کوئی مسئلہ ہے کیا، اور اس پر کام کیجئے۔ تو ایک فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں آپ، ان 4 قسم کے انسانوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو میری کیا بات اچھی نہیں لگتی، چاہیں تو ایک SMS ابھی کر دیں لوگوں کو، وہ ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیج دیں، اس ٹیکسٹ یہ لکھیں کہ بھائی ان 4 قسم کے انسانوں کو ایک جملہ لکھیں کہ بھائی آئی وڈ بی ریئلی گریٹفل اف یو لیٹ می نو کہ میری میرے رویے کی، واٹ ان مائی بیہیویئر میکس یو فیل ہرٹ، یا میکس یو فیل اریٹیٹیڈ، یا میکس یو انکمفرٹیبل، اور اس میں بتائیں کہ آپ بتائیں کہ آئی ایم اٹینڈنگ اے ورک شاپ یا آئی ایم اٹینڈنگ اے ویبینار جس میں ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہمیں انکوائر کرنا ہے۔ مطلب دوسرا بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ آپ ان کو بس سمپلی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میری کون سی بات جو ہے نا وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتی، میرے مزاج میں کیا چیز ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ 4 قسم کے انسانوں کو ایک میسج ڈال دیں، بچوں کو بھی، والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، اور اسپاؤس کو بھی، اور ان کو ساتھ میں 1-2 جملے اور لکھیں، میں بہت ممنون ہوں گا، باپ کا بہت شکریہ ہوگا، آپ پلیز اس کا میں واقعی اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہیزیٹیٹ نہیں کیجیے گا، اگر آپ پلیز اوپن اور فرینک اور بالکل فیئر آنےسٹ فیڈ بیک دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ بالکل اس کو ذرا سا ان کی ہمت بڑھانے کے لیے نا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ آپ سے ڈرے ہوئے بھی ہوں گے، مطلب وہ کہیں گے بھائی یہ مطلب، کیونکہ اتنا آسان تھوڑی ہے آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کی شان میں کچھ کہہ سکنا، کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی، مطلب یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ تو آپ بہرحال ان کو ذرا حوصلہ دیں، کانفیڈنس دیں کہ بھئی وہ کہہ لیں، آپ سے بالکل فرینکلی کہہ دیں، جو ہے وہ کہہ دیں، بس صحیح ہے۔ تو ذرا سا ان کو، اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، کہ تیسرے پوائنٹ میں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے بہیو کر رہے ہیں، اس کا اصول یہ ہو کہ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح مجھے بہیو کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا ہے، اور یا اس طرح کا رویہ اور ٹریٹمنٹ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اختیار کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اس طرح تو میں ان سے نہیں بہیو کر رہا، میں تو ان سے بڑا رف اور روڈ مینر میں بہیو کر رہا ہوں، تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں، اور پھر اپنے مزاج کو ایسس کریں، اور اپنے مزاج کے بارے میں ایک فیڈ بیک اور ایک اسسمنٹ جو ہے وہ ان 4 قسم کے انسانوں سے لیجیے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 4 قسم کے انسان ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کی نیت پر شک کیے بغیر، ان سے بدگمان ہوئے بغیر، ان کے بارے میں کوئی منفی رائے بنائے بغیر ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھنے کی کوشش سے کیا مراد ہے؟ سمجھنے کی کوشش سے مراد یہ ہے کہ اگر میں ان 4 قسم کے لوگوں سے 5 قسم کی باتیں آپ سے پوچھوں، مثال کے طور پر آپ کا اسپاؤس ہے، اگر میں پوچھوں کہ ان کی آپ سے میجر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تو آپ اس کو جو اسٹیٹ کریں نا، اب چلیں یہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، اس کو آپ یہ ایکٹیویٹی سمجھ کے کر لیں۔ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ اسپاؤس بھی رکھ سکتے ہیں، ماں بھی رکھ سکتے ہیں، والد بھی، ان 4 قسم کے انسانوں میں سے کسی ایک کو آپ لکھ لیجئے، بچہ کوئی بھی، آپ کسی ایک کو آپ ذرا امیجن کریں، اس کا نام لکھیں یا اس کے نام کا پہلا لیٹر لکھیں، اور نیچے 5 قسم کے کوسچنز کروں گا، اس کو آپ پھر اسٹیٹ کریں گے۔ ان کی آپ سے میجر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، کیا توقعات ہیں، انہیں آپ سے کیا توقعات ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان توقعات کی پیچھے ریزنز کیا ہیں، ان کو آپ سے یہ توقع کیوں ہے، وہ کیوں آپ سے یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کا سب سے بڑا، ان کے بڑے پرابلمز کیا ہیں، مطلب اگر ان کا کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلمز کیا ہیں، پھر ان کی وریز کیا ہیں، ان کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں، سب سے زیادہ پریشانی انہیں کس چیز کی ہے، پریشانیاں کیا ہیں ان کی، پھر ان کی خواہشات کیا ہیں، وشز کیا ہیں ان کی۔ آپ ذرا لکھیے اپنے اسپاؤس کے بارے میں یہ 5 باتیں لکھیے، یا اپنے بچوں کے بارے میں یہ 5 باتیں لکھیے، یا اپنے بہن یا بھائی کے بارے میں، یا اپنی والدہ یا والد کے بارے میں۔ تو ابھی تو
ہماری تعلیم نے نا ایسے سسٹم انالسٹ پیدا کر دیے ہیں جو 1,000 انسانوں پر مشتمل آرگنائزیشن کی پوری نیڈ اسسمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، باس کی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. لیکن یہ 4 قسم کے انسانوں کی کیا توقعات ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، اس میں معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. تو اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ذرا کیجئے گا، اور کرنے کے بعد پھر آپ ایک کام اور کیجئے گا. ان لوگوں سے پھر پوچھئے گا کہ بھئی میں نے مطلب آپ کی کیا مطلب، یہی سوالات ان سے کیجئے گا اور میچ کیجئے گا کیا آپ کو جواب ملتا. تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنے کی کوشش میں ان کے بارے میں منفی رائے یا ان سے بدگمان ہونا یا ان کی نیت پہ شک کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. 5ویں بات یہ ہے، ان سے باتیں کیجئے. تو باتیں کرنے میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، باتیں کرنے سے کیا فنکشنز، مطلب آپ کی اور ان کی جو کانورسیشن ہے نا، اس کانورسیشن نے کچھ فنکشنز کو سرو کرنا ہے. یعنی وہ کانورسیشن سب سے پہلے کیا کرے گی؟ دوسرے کی غلط فہمی دور ہو سکے. باتیں کرنے کا ایک آبجیکٹو یہ ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو آپ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، ان کی غلط فہمی دور ہو سکے. باتیں کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے متعلق بدگمانی سے بچا لوں. مجھے آپ سے بدگمانی ہو رہی ہے تو میں نے باتیں کی، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. اب چیزیں کمیونیکیٹ کر کے کلیئر ہو گئی نا. آپ کے ذہن میں خود ہی کچھ چل رہا تھا کہ وہ تو یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا. بیٹھ کے باتیں کی آپ نے، تو باتیں کر کے ایک فنکشن یہ ہوا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوئی. دوسرا فنکشن یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا. تیسرا فنکشن یہ ہے کہ اس نے آپ کے لیے اب تک کیا 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 ہے اس کا شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے اس کو ایکنالج کیا، اس کا اظہار کیا. تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، تم نے بہت کچھ میرے لیے کیا ہے. جو کچھ تو اس نے آپ کے لیے کیا ہے اس کو بیان کریں، اپنے لفظوں میں بیان کریں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. پھر باتیں کرنے کا چوتھا فنکشن یہ ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اور آپ کے درمیان کیا کامن ہے. یعنی تم بھی اس بات کو پسند کرتے ہو، میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں. تمہاری بھی یہ نیت ہے، میری بھی یہ نیت ہے. تمہاری بھی یہ خواہش ہے، میری بھی یہ خواہش ہے. تمہاری بھی یہ ضرورت ہے، میری بھی یہ ضرورت ہے. تم بھی یہ چاہتے ہو، میں بھی یہ چاہتا ہوں. تمہارا بھی یہ خیال ہے، میرا بھی یہ خیال ہے. واٹس کامن بٹوین اس؟ یہ 4 قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ بات یعنی آپ کی ان 4 قسم کے انسانوں سے جو کانورسیشنز کرنی ہے، ان کانورسیشنز کو یہ 4 فنکشنز پورے کرنے ہیں، یا یہ 4 آبجیکٹیوز کے لیے وہ کانورسیشنز نے ان 4 آبجیکٹیوز کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور یہ 4 قسم کے فنکشنز میں نے بالکل اسپیسیفکلی الگ الگ بیان کیے ہیں. پھر اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ باتیں کب کی جائیں اور کیسے کی جائیں. یہ اللہ ہم سب کو وہ حکمت عطا کرے. یعنی کیسے کرنے کا مطلب یہ کہ انکویزیٹو نہیں ہو، فورسفل نہیں ہو، حاوی نہیں ہو، آپ اوور اسپیک نہیں کریں، اس کو بھی بولنے کا موقع دیں، پیچھے نہ پڑ جائیں. کب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں کہ وہ ابھی اس موڈ میں ہے یا نہیں، اس کا باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، وہ ریلیکس ہے، وہ کمفرٹیبل ہے، وہ ابھی کہیں بزی تو نہیں ہے، وہ آکیوپائڈ تو نہیں ہے، اور یہ صحیح ٹائم ہے، صحیح جگہ ہے، اسی موقع پہ اسی وقت کرنی ہے یا کسی اور وقت کرنی ہے. ساری باتیں اسی وقت کرنی ہے، تھوڑی سی باتیں ابھی کرنی ہے، باقی زندگی میں پھر کبھی کرنی ہے. تو یہ سب سمجھنا ہے. تو پھر باتیں کرنے کا ایک 5واں فنکشن بھی ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کو سمجھنا ممکن ہو سکے، ایک دوسرے کو سمجھنا ممکن ہو سکے. تو اگر باتیں کرنے کے 5 فنکشنز ہو گئے، اس کی غلط فہمی دور ہو، اپنی خود کو بدگمانی سے بچایا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، ہم دونوں کے درمیان کس چیز پہ اتفاق ہے، وہ باہمی اتفاق کے ایریاز تلاش کیے جائیں، ایریاز آف ایگریمنٹ، اور پھر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکے. یہ 5 فنکشنز ہو گئے. اور کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس پہ میں نے کچھ تھوڑی سی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم اس سے بات نہیں کرتے نا جس کا مسئلہ ہے، تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سب سے کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ ہو کہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں. مطلب کچھ لوگ اس کی بات، وہ اس کے بارے میں جتنی بات کرتے ہیں اتنا اس سے بات نہیں کرتے. یہ ایک پرابلم ہے. مطلب بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں جس سے تکلیف ہے نا، اس سے اتنی بات نہیں کی جتنا اس کے بارے میں دنیا سے بات کی. مطلب یعنی اس سے جو باتیں کی ہیں اس کا ٹوٹل ڈیوریشن شاید منٹس میں ہے، یا ساری زندگی میں 2 گھنٹے اس سے بات کی ہے، لیکن 200 گھنٹے اس کے بارے میں بات کی ہے. وہاں پرابلم. یعنی دوسروں سے اس کے بارے میں بات نہیں کریں، اسی سے بات کریں. اور اس بات کیسے کریں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. پھر 6واں پوائنٹ یہ ہے، یہ ذرا سا ایک
سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ اس تعلق میں رہنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر برا ماننا چھوڑ دیجیے. ان کے وہ رویے، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں مطلب وہ کہتے ہیں نہیں برا ماننا کیسے چھوڑیں، میں تو برا مانوں گا. اور مجھ سے میں پھر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں یا میں بات چیت کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اس نے تو ٹھانی ہوئی ہے، میں تو مائنڈ کروں گا، مائنڈ کرنے کی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یار مائنڈ نہیں کرو، کہتے ہیں نہیں مائنڈ کیوں نہیں کرو. تو یہ ایک مجھے نظر آتا ہے. تو پھر میں ان سے جو بات مطلب یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا مسئلہ، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد اب تو تمہاری ٹریننگ ہو گئی نا، اب تو تمہیں آ گیا نا کہ اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ میرے پاس آئے کسی کی شکایت لے کے، کسی کا مسئلہ لے کے، تو میں نے پورا سنا. پھر میں نے کہا دیکھو جب تم ان کی زندگی میں آئی تھیں یا وہ تمہاری زندگی میں آیا تھا یا وہ تمہاری زندگی میں آئی تھی، تو اس کا ہر عمل تمہارے لیے انپریڈکٹیبل تھا. اگر میں یہ کہوں کہ ہی اور شی واز 90% انپریڈکٹیبل. کیا کیا کرے گا اس لمحے، کیا کرے گا اب، کیا کرے گا پھر، کیا ہوگا، یہ کیوں سوچ رہا ہے، یہ بالکل آپ اس کو آپ ہر وقت بس شوق میں ہی ہوتے تھے، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا. اور اب اس کا کون سا عمل ایسا ہے جو انپریڈکٹیبل ہے؟ وہ انسان جس کی ہر حرکت آپ کے لیے یا جس کی 70% 80% معاملات آپ کے لیے پریڈکٹیبل ہیں، اس کے بیہیویئرز، اس کی حرکتیں، اس کے معاملات، اس کے رسپانسز، تو اب تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ٹرین ہو گئے نا. آپ کو تو ماشاءاللہ اللہ نے پوری عطا کر دی نا صلاحیت. تو بس اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اب آپ اس کو سوچ کیوں رہے ہیں، اس کو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بس اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت مطلب ان چیزوں پہ مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب میں کہتا ہوں بھائی اب آپ اس چیز کو سوچا کریں جو انپریڈکٹیبل تھی، لیکن جو پریڈکٹیبل ہے اب اس کی تو ساری چیزیں پریڈکٹیبل ہیں نا، اب ان کی کوئی چیز انپریڈکٹیبل نہیں ہے نا آپ کے لیے. تو اب تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹریننگ پوری ہو گئی. مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوا کوئی بات نہیں، میری ٹریننگ تو ہو گئی نا کم از کم. وہ تو ویسے ہی رہا لیکن مجھے اللہ نے یہ سکھا دیا کہ بھائی ان کی یہ چیزیں کتنی مطلب اب میں اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، میں اسے بالکل میں فورسی کر سکتا ہوں، میں اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. مجھے بالکل پتا ہے کہ اب اس سچویشن میں وہ کیا ہوگا. تو میں یہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کریں. اگر یہ آپ کے اندر نہ پیدا ہوتی اور 17 سال کے بعد بھی یعنی اتنے ہی انپریڈکٹیبل ہوتے تو پھر سچویشن خراب ہوتی نا. تو اس کو سمجھیے. تو درگزر کرنا ایک لفظ ہے، درگزر کرنا ایک لفظ ہے، معاف کرنا ایک لفظ ہے، درگزر کرنا یہ دونوں بہت ریلیٹڈ لفظ ہیں. ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. درگزر کرنا کسے کہتے ہیں؟ درگزر کرنا کہتے ہیں مسئلہ تو وہی ہے لیکن اب آپ اس مسئلے کو مائنڈ نہیں کرتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بس صحیح ہے کوئی بات نہیں، اس مسئلے کو آپ نوٹس نہیں کریں گے بس ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سوچنا اب جس چیز کو آپ درگزر کرتے ہیں نا اس پہ ریگریٹ نہیں کرتے اور پھر آپ ایک دفعہ طے کر لیتے ہیں نا بس ٹھیک ہے اس میٹر کو میں نہیں سوچوں گا بس. تو بہت سے لوگ نا بہت عرصے سے یعنی بہت سی مائیں اپنے بیٹے کے اس مسئلے پہ پریشان ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے کپڑے صحیح جگہ پہ نہیں لٹکاتا، صحیح جگہ پہ نہیں ڈالتا. تو بھائی وہ تو ایسا ہی ہے، اب کیا کریں. مطلب اب آپ اس بات پہ اتنا کڑتی رہیں گی اور اپنے بیٹے سے اپنا تعلق خراب رکھیں گی تو بس اس کو مطلب اس اپنے بیٹے کو اس کی خرابی کے ساتھ قبول کر لیجیے. تو جیسے وہ پیاز جو ہے نا وہ آنسو نکال دیتی، آپ اس کو پھینکتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے نہیں سوچا کہ اس کو پھینک دوں. تو بہرحال سوچئے گا اس بات کو. بلکہ میں اس میں ایک اور بات بھی وہ ہو سکتا ہے اس سے ایک اور تاثر جا رہا ہو کہ کیا ہم ان کو جو غلط بات ہے اس کو ہم انڈورس کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. اس کو بھی میں دیکھیے اپنے اصولوں سے دستبردار ہوئے بغیر ان کی بے اصولی کو اپنے تعلق میں مزاحم نہ ہونے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. آئی ریپیٹ، اپنے اصولوں سے دستبردار ہوئے بغیر ان کی بے اصولی کو اپنے تعلق میں مزاحم نہ ہونے دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے. مطلب آپ جس چیز کو بالکل غلط سمجھتے ہیں وہ اس میں پورے طور پر موجود ہے، تو آپ نے اس کو اس کی ساری خرابیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، اس سے محبت بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی ان 4 کیٹیگریز میں ہے نا جو اپنے ہیں، جو 4 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے ہیں. ابھی صرف ان کی بات ہو رہی ہے، ابھی دنیا کی بات نہیں ہو رہی. ابھی ان 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گھر میں ہیں، بہن بھائی، اماں ابا، اولاد اور آپ کے اسپاؤس. تو ٹھیک ہے آپ جس چیز کو آپ بہت غلط سمجھتے ہیں اور وہ ان میں بہت زیادہ ہے اور آپ نے ان کو قبول کیا ہے، لیکن آپ غلط کو غلط ابھی بھی سمجھتے ہیں اور
اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ آپ کو وہ غلط آپ کے لیے صحیح ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو ابھی بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس آدمی کو بہرحال اس کی خرابی کے ساتھ آپ نے قبول کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے قبول کیا ہوا ہے تو ٹھیک، یعنی دیکھیے آپ اس بات سے گیو اپ نہیں کر رہے کہ اس عمل کو چھوڑا جائے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے، اس عمل کو چھوڑنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط بات ہے اس کو نہیں، لیکن اپنے اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کا تعلق خراب اگر ہو گیا تو آپ وہ بندہ نہیں ہے جو ان کی اصلاح کر سکے، تو آپ کو اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے اپنے تعلق کو زندہ رکھنا ہے، اور ٹھیک ہے وہ جو غلط حرکت کر رہے ہیں آپ نے اس پہ بھی گیو اپ نہیں کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے آپ نے گیو اپ کر دیا، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اب چونکہ میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے تو ان کی غلط حرکت کو اب میں نے صحیح سمجھنا ہے، نہیں، ان کی غلط حرکت کو غلط ہی سمجھیے، لیکن ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کیجئے، یہ ہے اللہ یہ حکمت عطا کرے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے، اور دعا تعلق کے حوالے سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو کئی باتیں اس میں کئی باتیں ہیں۔ یا اللہ ان تمام انسانوں کو میرے حق میں نعمت بنائیے، یا اللہ ان تمام انسانوں کو میرے لیے باعث خیر بنائیے، مجھے ان کے حق میں نعمت اور باعث خیر بنائیے، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، میرے اور ان کے درمیان ایک اصلاحی تعلق پیدا فرما دیجیے، ان کو میرے اور مجھے ان کے تزکیے کا ذریعہ بنا دیجیے، ان کے تعلق سے میرے اندر اور ہمارے باہمی تعلق سے ہم سب کے اندر علم، خیر، اخلاق یہ بہتر ہونے کا ذریعہ بنائیے، اور ہم مطلب مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو توفیق دیجیے کہ وہ معاف کر دیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کرے کہ مطلب آپ معاف کریں اور پھر ان کو معاف کیجیے۔ تو یہ ایک مستقل مطلب ان کے حق میں بھی وہ دعا کیجیے جو آپ اپنے حق میں کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اور دعاؤں سے جس انسان کے پاس دعاؤں کی کہہ لیجئے الحمدللہ اللہ نے یہ جو اس کو جب وہ اپنا بروئے کار لاتا ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتا۔